آپ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے اور باقی تمام اسلامی ریاستیں آزاد ہیں، لیکن آج یہ حقیقت کھلی ہے کہ صرف فلسطین آزاد ہے، باقی تمام اسلامی ریاستیں یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خوان گئے اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ خدا کے لیے ان کے حق میں بولو، ان کے حق میں نکلو، ان کے حق میں بول نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے تو لکھو، اور اگر بول بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے تو جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ان کی حمایت کرو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جنگیں دو بدو لڑی جائیں، جا کر سامنے مقابلہ کیا جائے، تلواریں استعمال کی جائیں۔ اب تو آپ کے پاس ایک جوہد مسلسل اور بڑی ریاستوں کے بعد وہ ہتھیار موجود ہیں کہ جن کے بارے میں صرف آپ نے دشمن کو باور کروانا ہے کہ تمہارے پاس اس ظلم و ستم کو بند کرنے کے لیے اتنے گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، ورنہ پھر جو بھی حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا صرف اتنا کہہ دینا دشمن پر ایک کاری ضرب کی طرح لگے گا اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جائے گی۔ لیکن یہ کہنے کے لیے غیرت ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایمان ہو تو 313 کا لشکر بھاری ہے، لیکن اگر ایمان غیرت دم توڑ جائے تو 57 ممالک کا اسلامی اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب اختیار سے کہنا تھا کہ بولتے کیوں نہیں مظلوموں کے حق میں، زبانوں پہ آبلے پڑ گئے ہیں کیا؟ پھر انتظار کرو اس روز کا جب آپ کی اس مجرمانہ خاموشی پر اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ۔ اور سنا ہے قیامت کے ہولناک دن میں وہاں کوئی ایئرپورٹ بھی موجود نہیں ہوگا کہ آپ جہاز لے کے وہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ انتظار کریں، پھر وہ گھڑیاں آنے والی ہیں۔ سلام پہنچے۔